بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، کل جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں قرآن مجید کی روشنی میں رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور رمضان اور روزوں سے متعلق قرآن مجید کے احکامات اور اس کی آیتیں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ آج آپ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلاۃ کی احادیث کی روشنی میں رمضان کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، روزہ کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، اور روزے کی حقیقت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور پھر اسی کی روشنی میں چند اہم باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 682۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جو سرکش جن ہیں انہیں بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وینادی منادن، اور ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے، یہ آواز کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے، اے شر کی طرف آگے بڑھنے والے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور ایک روایت میں ہے کہ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اے خیر کا چاہنے والا آگے بڑھ، خیر کی تلاش کر، خیر کو پانے کی کوشش کر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، صرف پہلی رات نہیں ہوتا، یعنی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں خصوصاً انہیں ضرور قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ تعبیر ہے کہ اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے لعنت کا دروازہ، عذاب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
یا یہ کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اے لوگو آؤ جنت کی طرف، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اے لوگو دیکھ لو تمہارے لیے جہنم بند کر دی گئی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو اب جہنم کے راستے کی طرف چلنا رک جاؤ، اب آگے مت بڑھو۔ اسی لیے کہا یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے رک جا، وَيَا باغی الخیر، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ تو یہ پہلی روایت تھی جو ترمذی شریف کی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کی جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1904۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گنا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، یا یہ کہ 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔ یہ روزے دار کی اعزاز کی بات ہے کہ سارے نیکی کرنے والوں کو بدلہ تو فرشتے دیں، لیکن جو روزے دار ہو اس کو اس کا رب بدلہ دے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے اور اس کو اس کا بدلہ دے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اجزا بھی، کہ روزے داروں سنو تمہارے روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی مجھے تلاش کرنا ہے تو روزہ رکھو، میری طرف آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بندہ میرے لیے اپنی شہوتوں کو، اپنے طعام کو، اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، اس لیے میں اس کو اپنا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ پھر فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو وہ ہے جو افطار کے وقت اسے حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی اسے اس کے رب سے جب اس کی ملاقات ہوگی اس وقت حاصل ہوگی کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی خوشبو، یا یہ کہیے کہ روزے دار کے منہ کے بو اللہ کو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان میں ایک ایک عمل کا ثواب 700 گنا ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر جتنا بھی عمل ہو سکے ہم اسے کرنے کی کوشش کریں، روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، لوگوں کو افطاری کرائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، نیکیاں کریں اور خوب نیکیاں کریں، کیونکہ آج خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ تیسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، جو خاص روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ آپ سوچئے جنت میں کتنے 8 دروازے، اور 8 دروازوں سے داخل ہونے والے دنیا کے سارے مومنین ہوں گے، لیکن ایک دروازہ الریان خاص روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے، ان کے اعزاز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور روزہ کتنا اہم عمل ہے۔ اس لیے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دوں گا۔ چوتھی روایت، اب ایک طرف جو روزے رکھے، روزے کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کرے تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، لیکن جو کوتاہی کرے، غفلت برتے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصہ اللہ له فلم يقبل منه الدہر کلہ، کہ اگر کوئی شخص کسی رمضان کے ایک دن بھی افطار کر لے بغیر کسی عذر کے، جو اللہ نے آزار متعین فرمائے ہیں، جو رخصتیں عطا فرمائی ہیں، ان رخصتوں کے علاوہ اپنی طرف سے وہ روزہ افطار کر لے غفلت میں، کوتاہی میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر زمانے بھر روزے رکھتا رہے، پوری عمر روزے رکھتا رہے، تو وہ روزے کی برکتوں سے، روزے کے اس فضیلت سے اور روزے کے ان فوائد سے کبھی بھی بہرہ نہیں ہو سکتا، صرف ایک روزے کا بدلہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پانچویں روایت آپ کے سامنے یہ پیش کرنی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 1901۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی خالص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، اور احتساب یعنی خالص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے گا، تو یہ روزہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، کہ پچھلے پوری زندگی گزری، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 25 سال، 30 سال گناہوں میں گزری، لیکن اگر ہم ایک رمضان میں بھی ایمان و احتساب کے ساتھ صحیح طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، میرا بندہ میرے لیے اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی شہوت کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے آج اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس بحث سے الگ ہٹ کر ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھیں کہ اللہ روزے کی وجہ سے ہی ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کبیرہ گناہوں سے استغفار بھی کرنا چاہیے، تاکہ اگر ان روزوں سے کبیرہ گناہ نہ بھی معاف ہوں تو ہمارے استغفار سے، ہمارے توبہ سے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اب چھٹی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے، قال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصوم جنہ ما لم یخرقها۔ یہ نسائی کی روایت ہے، روایت نمبر 2223۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو عبیدہ نے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ انسان اس روزے کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اللہ کے غضب سے ڈھال ہے، روزہ برائیوں سے ڈھال ہے۔ روزے سے انسان کے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے بہت سی برائیوں، پریشانیوں اور بہت سی خدا کی نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے، شیطان سے بچ سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے۔
لیکن اس وقت تک ہے جب تک انسان اسے پھاڑے نہ۔ یہ روزے کا پھاڑنا کیا ہے؟ آئیے ہم دوسری روایتوں کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ انہیں صرف بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کتنے ایسے قیام کرنے والے لوگ ہیں، راتوں کو تراویح پڑھنے والے، خدا کا ذکر کرنے والے، خدا کو یاد کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، لیکن انہیں سوائے جاگنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ آئیے ایک اور روایت پڑھتے ہیں، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری رقم الحدیث 1903۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کی کہ الصیام الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ ما لم یخرقھا، جب تک کہ انسان اسے توڑ نہ۔ دوسری روایت پیش کی نسائی کی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے ایسے صائم روزے دار، بہت سے ایسے قائم قیام اللیل کرنے والے ہیں کہ انہیں قیام میں صرف جاگنے سے اور روزے میں سوائے بھوکے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس روایت میں ہم نے پڑھا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اب اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ روزے رکھے، کھانا پینا چھوڑے اللہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ تقوی ہے خدا کی نافرمانی سے بچ جانا اور خدا کے احکامات پر عمل کرنا۔ اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کے بعد جھوٹ بولنا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ہے تو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، حرام مال کھانا، حرام مال دوسروں کا ہڑپ کرنا، یا یہ کہیے مختصر یہ کہ جو شخص روزے رکھے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے، نہ جھوٹ سے، نہ غیبت سے، نہ گالی گلوچ سے، نہ بدنگاہی سے، نہ بری چیزوں کی طرف دیکھنے سے، نہ برے خیالات سے، نہ بے ایمانی کرنے سے، تو پھر ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے، صرف بھوک ہے۔ ایسے شخص کی تراویح نہیں ہے، صرف رات کا جاگنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہم ایک طرف ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، وہیں ہمیں ڈرتے رہنا ہے کہ یہ روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ روزہ کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کیسے؟ یعنی یہ روزہ صرف بھوک کا، پیاس کا، یہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، یہ روزہ صرف شہوت کا نہیں ہے، یہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یہ روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے، یہ روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، یہ روزہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، یہ روزہ خیالات کا بھی روزہ ہے، یہ روزہ دل کا بھی روزہ ہے، یہ روزہ پیروں کا بھی روزہ ہے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں مت دیکھو جس کا دیکھنا تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، زبان سے ایسی باتیں مت کرو جس کا سننا کسی کو ناگوار گزرے، خیالات میں، ذہنوں میں کسی کے خلاف سازش مت کرو، دل میں غیر اللہ کی محبت کو مت بساؤ،
مال کی محبت کو مت بساؤ، دنیا کی محبت کو مت بساؤ، یہ ہے روزے کا تقاضا۔ ہم روزے بھی رکھیں، دوسروں کے مال پر نگاہ بھی ہو، روزے بھی رکھیں، بدنگاہی بھی ہوتی رہے، روزی بھی رکھیں، حرام مال بھی کھاتے رہیں، روزے بھی رکھیں، جھوٹ بھی جاری ہو، روزے بھی رکھیں اور غیبت بھی جاری ہو، روزے بھی رکھیں اور دنیا بھر کے خرابات بھی کرتے رہیں، گانے بھی سنتے رہیں، فلمیں بھی دیکھتے رہیں، بدنگاہی بھی کرتے رہیں، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے، سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں۔ آئیے اور آگے کی روایتیں پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو میں نے منتخب کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاء وزکاة الجسد الصوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، جس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں کہ اس سے صاف کیا جائے، اسے مزکہ و مصفہ کیا جائے، اس لیے اگر اس جسم کو مصفہ کرنا ہے، مزکہ کرنا ہے، اس ذہن کو، دماغ کو اور خیالات کو، آنکھوں کو، زبان کو، ان سب کو خدا کی نافرمانی سے بچانا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رقم الحدیث ہے 1745۔ اب اخیر میں ایک روایت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ، یا یہ کہیے کہ رمضان داخل، بعض روایتوں میں ہے کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے تو یشد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو جاگا کرتے، رات کو زندہ کرتے، یعنی قیام اللیل کرتے، خدا کو یاد کرتے، خدا سے لو لگاتے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اس میں دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب رمضان آئے تو ہمیں اور آپ کو کمر کس لینی چاہیے، یہ اسوہ رسول۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ رمضان آ جائے تو ہمیں راتوں کو اٹھ کر، یہ رات عام راتوں کی طرح نہ ہو کہ ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں، نہیں، بلکہ ان راتوں میں ہم جاگیں، اور جو منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی خدا کی طرف آگے بڑھنے والا، تو ہم کہیں کہ لبیک یا اللہ، لبیک یا ربی، لبیک، اور اٹھیں اور خدا کے حضور قیام کر کے اس کو یاد کریں، اس کا کلام پڑھیں، اس کے کلام سے پڑھ کر اس سے باتیں کریں، خوب تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، خدا کو یاد کریں، خدا سے مانگیں، اور نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں، انہیں بھی قیام اللیل پر آمادہ کریں، انہیں بھی روزے پر آمادہ کریں، انہیں بھی تلاوت پر آمادہ کریں، اور خاص طور سے کوشش یہ کریں کہ ہم پورے رمضان ہر طرح کی برائیوں سے، بدنگاہی سے، غیبت سے، چوری سے، کسی کے خلاف سازش سے، یا کسی کے خلاف گالی گلوچ سے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا درس تھا۔ احادیث کی روشنی میں روزہ کیا ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن روزے کا روحانی اور باطنی رخ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ چند احادیث صرف اس نیت سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیۃ، تو آج میں اللہ کے نبی کی روایتوں کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو
یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ تک پیش کر رہا ہوں، امید کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا، اور ہم سب مل کر اللہ کے نبی کی ان احادیث پر عمل کریں گے، اور اس رمضان کی ایک ایک گھڑیوں کو، ایک ایک ساعتوں کو غنیمت جانیں گے، اور ہم اس اپنے روزے کو غنیمت جان کر خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔